بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبات کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے تھے 8واں لمحہ را کے قواعد۔ را کے قاعدوں میں سے ہم نے 3 قاعدے پہلے سبق میں پڑھ لیے تھے کہ را زبر اور پیش سے پر اور زیر سے باریک۔ را سے پہلے والا حرف ساکن اور اس کے پیچھے والے حرف پر زبر اور پیش ہو تو را پر۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اگر را ساکن ہو، اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہو تو تیسرے حرف کی جو حرکت ہے اس کو دیکھیں گے، زبر اور پیش ہوگی تو پر، زیر ہوگی تو باریک۔ را ساکن سے پہلے جو حرف ساکن ہے، اگر یہ حرف ساکن یا ہو تو پھر یا سے پہلے والے حرف کو مت دیکھیں، بس را کو ہر حال میں باریک پڑھیں۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن اور اس سے پیچھے والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ساکن ہے اور پھر تیسرے حرف کا اعتبار کیا جائے گا کہ را پر زبر اور پیش ہے تو پر، اور اگر زیر ہے تو باریک۔ لیکن اگر وقف والی را ہے یعنی اس سے پہلے یا ہے تو وہ را ہر حال میں باریک ہی پڑھی جائے گی، خواہ یا سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو، جیسے خیر، قدیر، ان دونوں را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اب یہ نہیں کہیں گے خیر قدیر، یا ساکن ہے، وقف والی را یا ساکنہ کی وجہ سے باریک پڑھی جائے گی۔ لفظ مصر اور عین القطر پر جب وقف کیا جائے تو را کو باریک ہونا چاہیے، مگر قاریوں نے ان دونوں لفظوں کو را کو باریک اور پر دونوں طرح پڑھنے کا اختیار دیا، یعنی دونوں طرح جائز ہے کیونکہ ان سے پہلے یا نہیں ہے۔ مصر اور قطری ان دونوں سے پہلے یا نہیں ہے، اگر ان سے پہلے یا ساکن ہوتی تو یہ بھی باریک پڑھی جاتی، لیکن وقف کی صورت میں یہاں اختیار ہے کہ چاہے اس کو پر پڑھیں چاہے اس کو باریک پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود را پر جو حرکت ہے اس کا اعتبار کیا جائے۔ مثلا مصرع میں تفخیم اولا ہے، یعنی موٹا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور را پر زبر ہے، اور قطر میں ترقیق اولا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ یعنی ایسی را جو وقف ہو رہی ہے جس پر اس سے پہلے یا نہیں ہے، یا ساکنہ نہیں ہے، اس میں را کو پر اور باریک دونوں طرح پڑھنے کا اختیار ہے، لیکن اس کی اختیار ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، را کی جو حرکت ہوگی اس کا اعتبار کریں گے۔ جیسے مصرع میں تفخیم یعنی موٹا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور قطری میں را کے نیچے زیر ہے، اس لیے ترقیق باریک پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تنبیہ نمبر 3 ہے، قاعدہ نمبر 3 کی بنا پر سورۃ الفجر میں اذا یسری پر جب وقف ہو تو اس را کو مفخم ہونا چاہیے، لیکن بعض قاریوں نے اس کے باریک پڑھنے کو اولا لکھا ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے را کو قاعدہ مذکورہ کے موافق پوری پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 4، را کے بعد ایک جگہ قرآن مجید میں امالہ ہے تو را کی اس حرکت کو زیر سمجھ کر را کو باریک پڑھیں گے، اور وہ جگہ یہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اب ہم اس کو بسم اللہ مجریہا نہیں پڑھیں گے، اب ہم اس کو را کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ مجریہا، اس را کو ایسے پڑھیں گے جیسے لفظ قطرے کی را کو پڑھتے ہیں، اس کو امالہ کہتے ہیں، جس کو فارسی والے یائے مجہول کہتے ہیں۔ پس مجریہا کی را کو باریک پڑھیں گے، یعنی امالہ والی را باریک پڑھی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 5، جو را وقف کے سبب ساکن ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس قاعدہ میں 2 3 کے موافق اس سے پہلے والے حرف کو اور کبھی اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس را کو باریک یا پر پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں اتنی بات سمجھیں کہ پہلے والے حرفوں کو دیکھنا اس وقت ہے جب وقف میں اس را کو بالکل ساکن پڑھا جائے، جیسے کہ اکثر عام طریقہ ہے، لیکن وقف کا ایک اور طریقہ ہے جس میں وہ حرف جس پر وقف کیا جائے بالکل ساکن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو بھی بہت خفیف سا ادا کیا جاتا ہے، اس کو روم کہتے ہیں۔ یعنی وقف کی صورت وقف کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخری حرف کی ہلکی سی آواز باقی رہتی ہے، یعنی بالکل حرف ساکن نہیں کیا جاتا،
جس حرف پر بلکہ اس پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو بہت خفیف سا ادا کیا جاتا ہے، اس کو روم کہتے ہیں۔ روم کسے کہتے ہیں؟ جس میں وقف کیا جائے اور حرف کو بالکل ساکن نہ کیا جائے بلکہ جو حرکت ہے اس کو ہلکا سا ادا کیا جائے، اس کو روم کہتے ہیں۔ یہ صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ روم کس میں ہوتا ہے؟ صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتانا کہ را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو پھر پہلے والے حرف کو نہ دیکھیں بلکہ خود اس پر جو حرکت ہوگی اس کے موافق پوریاں باریک پڑھیں، جیسے والفجر پر اگر اس طرح وقف کریں تو را کو باریک پڑھیں، اور منتصرون پر اگر اس طرح وقف کریں تو را کو پور پڑھیں گے۔ یعنی اگر را پر وقف کرنی ہے اور حرکت کو ذرا سا ظاہر کرنا ہے تو پھر جو را کی اصلی حرکت ہے نا، جو را کی اپنی ذاتی حرکت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر را پر زیر تھی تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر را پر زبر تھی تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ نوواں لمحہ میم ساکن اور مشدد کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1 ہے میم اگر مشدد ہو تو اس پر غنہ ضروری ہے۔ مشدد، یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، مشدد کے اوپر 3 دندوں والی علامت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر میم مشدد ہو تو اس پر غنہ ضروری ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے لما، اور اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ مشدد کسے میم مشدد پر ہر حال میں غنہ ہوگا، اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے لما، اور اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار ایک الف ہے، اور الف کی مقدار دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لیں یا بند انگلی کو کھول لیں۔ یہ محض ایک اندازہ ہے، باقی اصل دار و مدار استاذ کی یعنی اصل جو ہے وہ مشق پر ہی ہے۔ غنہ کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر ہے، اور مقدار کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انگلی بند کریں اور کھول لیں، اور یا کھول لیں اور بند کر لیں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے میم اگر ساکن ہو تو اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ کیا حرف ہے۔ اگر اس کے بعد بھی میم ہے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میمیں ایک ہو جائیں گی، اور مثل ایک میم مشدد کے اس میں غنہ ہوگا۔ میم اگر ساکن ہے تو اس کے بعد حرف کو دیکھا جائے گا کیا حرف ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد میم ہے وہاں ادغام ہوگا، دونوں میمیں مل کر ایک میم ہو جائے گی، اور میم مشدد کے برابر غنہ ہوگا، جیسے الیکم مرسلون، اور اس کو ادغام صغیر مثلین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام صغیر مثلین کہتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کا مطلب یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کی صفت کو 1 الف کے برابر خشوم سے ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کی تری کو سختی سے ملا کر با کو ادا کیا جائے گا، جیسے یعتصم باللہ۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ ایسے ہی ادا ہوگا، یعتصم باللہ، اور اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفا بھی ہوگا، یعنی خشوم میں سے آواز کو نکالا جائے گا، اور 1 الف کے برابر اس کو غنے کو بڑھا کر ادا کیا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے سوا اور کوئی حرف ہو تو وہاں میم کا اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، مخرج سے بلا غنہ ظاہر کیا جائے گا، جیسے انعمتا۔ انعمتا میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے، تو اس لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی کہتے ہیں۔ میم کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں۔ میم مشدد ہوگا تو ہر حال میں اس پر غنہ ہونا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا میم ساکن ہو اور اس کے بعد اگر میم آ جائے تو میم کا میم میں ادغام کر کے ایک میم مشدد کے برابر غنہ کریں گے۔ تیسرا ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام کے ساتھ اخفا بھی ہوگا، اور 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ تیسرا ہم نے پڑھا اظہار شفوی۔ اظہار شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہو نہ با ہو، کوئی اور حرف ہو تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، جیسے انعمتا۔
اخفاء اظہار میں با اور واو اور فا کا ایک ہی قاعدہ سمجھتے ہیں. اس قاعدے کا نام بوف قاعدہ رکھا ہے، یعنی بعض تو تینوں میں اخفاء کرتے ہیں، بعض تینوں میں اظہار کرتے ہیں، اور بعض ان حرفوں کے پاس میم ساکن کو ایک حرکت دیتے ہیں، جیسے علیہم والضالین یا مدہم فی. یہ سب خلاف قاعدہ ہیں. پہلا اور تیسرا قول تو بالکل غلط ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے، یعنی ان کو ایک قاعدہ جو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. طلبات آپ نے یہ یاد کرنا ہے قواعد. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نیا لمحہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.